امیجن کیجئے 1857 کا وہ سال جب پورا بر صغیر انگریزوں کے خلاف بغاوت میں جھلس رہا تھا۔ ایسے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام بعد میں علم، تحقیق اور اردو ادب کی دنیا میں انقلاب بن کر گونجتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت علامہ شبلی نعمانی نور اللہ مرقدہ کی۔ علامہ شبلی نعمانی مئی 1857 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ اپنے علاقے کے بڑے بزنس مین تھے، تعلیم یافتہ، فارسی داں اور ایک باوقار سماجی شخصیت۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ شبلی کا خاندان اصل میں ہندو راجپوت راوت تھا۔ ان کے جد امجد شیوراج سنگھ نے اسلام قبول کیا اور سراج الدین بن گئے، اور تب سے خاندان کا یہ اسلامی سفر شروع ہوتا ہے۔ ان کا شجرہ نسب 16 نسلوں تک جا کر سراج الدین تک پہنچتا ہے، اور اسی لیے ان کے نام میں نعمانی کا اضافہ بعد میں ایک خاص داستان رکھتا ہے، جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ علامہ شبلی کا بچپن دولت، عزت اور تربیت کے حسین امتزاج سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی والدہ حاجی قربان انصاری کی بیٹی تھی، تہجد گزار، دیندار اور بچوں کی بہترین تربیت پر یقین رکھنے والی۔ یہی وہ تربیت تھی جس نے علامہ شبلی نعمانی کو بچپن سے ہی ذہانت، اخلاق اور شوق علم کا پیکر بنانا شروع کر دیا تھا۔ شروع کی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی، لیکن آگے بڑھنے کے لیے انہیں جن ٹیچر نے سنوارا ان میں کچھ بڑے نام یہ ہیں، جیسے حکیم عبداللہ جی راجپوری، مولوی شکر اللہ اعظمی، مولانا علی عباس چڑیا کوٹی، مولانا ہدایت اللہ جونپوری، اور سب سے بڑھ کر مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی۔ یہ آخری نام بہت اہم ہے، کیونکہ انہی کی صحبت نے علامہ شبلی نعمانی کو منطق، فلسفہ، مناظرہ اور حنفیت کے عشق میں ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے غیر مقلدین کے ساتھ کئی مناظرے کیے۔ ان کی علمی جھڑپیں اتنی مؤثر تھی کہ ان کے ٹیچر نے انہیں نعمانی کا لقب دیا، جو آگے چل کر ان کی ایک پہچان بنا۔ انہوں نے غیر مقلدین کے خلاف کئی کتابیں بھی لکھی، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی مناظرہ بازی سے الگ ہوتے گئے، اور اب ان کا فوکس بن گیا پوزیٹیو، تحقیقی اور اصلاحی کام۔ علامہ شبلی نعمانی کو تعلیم کی نفسیات پر خاص عبور حاصل تھا۔ اسی بنیاد پر انہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ندوہ ان کی نگرانی میں خوب پھلا پھولا، لیکن پھر اندرونی اختلافات کی وجہ سے انہیں ادارہ چھوڑنا پڑا۔ یہ ایک بڑا موڑ تھا، کیونکہ اسی موقع پر علامہ شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کی سن 1913 میں بنیاد رکھی، ایک ایسا تحقیقی ادارہ جس نے اردو دنیا میں ریسرچ کا ایک نیا کلچر پیدا کر دیا۔ دارالمصنفین کے منصوبے کو ان کے شاگرد حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا، اور اس کے تحت معارف نامی ریسرچ جرنل جاری کیا، جو بہت جلد اردو کا سب سے بلند معیار رکھنے والا میگزین بن گیا۔ علامہ شبلی نعمانی کے تصانیف نے اردو ادب میں تحقیق کی ایسی بنیاد رکھی جس پر آنے والی نسلوں نے عمارتیں کھڑی کی ہیں۔ الفاروق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی، سفر نامہ روم، مصر، شام، یہ سب کتابیں آج بھی علمی شاہکار مانی جاتی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی ایک چلتی پھرتی اکیڈمی تھے۔ انہوں نے تحقیق کا معیار مقرر کیا، تاریخ نویسی کو ایک نیا انداز دیا، اور ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے جنہوں نے علمی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ علامہ شبلی نعمانی ایک وقت میں عالم، شاندار رائٹر، مناظر، شاعر، ادیب، مصلح، سوشل ریفارمر، قومی رہنما اور معلم بھی تھے۔ کبھی کبھی بڑا ہونا آسان نہیں ہوتا۔ ایک زمانے میں الحاد یعنی ایتھزم کا فتویٰ بھی علامہ شبلی نعمانی پر لگایا گیا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی نے ان پر کتابچہ بھی لکھا، لیکن وقت نے اس الزام کو جھوٹا ثابت کر دیا، اور آج علامہ شبلی نعمانی کا نام اردو ادب کی دنیا میں سب سے بڑے مورخین اور محققین میں لیا جاتا ہے۔ 18 نومبر 1914 کو علامہ شبلی نعمانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جاتے جاتے اپنا ذاتی مکان دارالمصنفین کے لیے وقف کر گئے، اور ایسا ادارہ چھوڑ گئے جو آج بھی جاری ہے، فعال ہے، اور ان کی علمی روشنی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی
ایک ویژن تھے، صرف انسان نہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے جو کچھ کیا وہ صرف کتابیں لکھنے تک محدود نہیں تھا، انہوں نے ایک نظام فکر، تحقیق کا مزاج اور تاریخ بینی کی تہذیب پیدا کی۔ آج اگر اردو زبان میں تحقیق زندہ ہے، تاریخ نویسی زندہ ہے، تو اس میں علامہ شبلی نعمانی کا بڑا حصہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے علم سے سچا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔